ایران امریکہ معاہدہ جلد ہونے کی امید بتائی جا رہی ہے۔ بلیٹن میں سب سے بڑی خبر، امریکی صدر نے آج سرپرائز ملنے کا اشارہ دے دیا۔ کہا ایک ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے جو اس ملک اور باقی دنیا کی فکر کرتی ہے۔ ان کے ساتھ ایک اہم پریس کانفرنس بھی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ سب سے اہم یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ امریکہ ایٹمی دھول بھی ایران سے نکال کر لے آئے گا۔ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، کافی نکات پر اتفاق ہو چکا، بہت کم اختلافات ہیں لیکن وہ زیادہ اہم نہیں۔ آبنۂ ہرمز پر بھی معاملات تقریباً نارمل ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا بدھ تک معاہدہ نہ ہوا تو ہو سکتا ہے جنگ بندی میں توسیع نہ کروں، بمباری پھر سے شروع ہو سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ $20 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے بحال کرنے کو تیار ہے۔ بدلے میں تہران افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہوگا۔ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ پیر سے اسلام آباد میں شروع ہو سکتا ہے۔ Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country and beyond. And so we're going to have a news conference tomorrow. آج سرپرائز مل سکتا ہے، ایک ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے۔ امریکی صدر ایران سے ڈیل کے لیے پر امید، کہا 20 منٹ پہلے اچھی خبر ملی ہے، ایران کے ساتھ معاملات بہتر جا رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، بولے امریکہ ایران سے ایٹمی دھول بھی نکال کر لے آئے گا۔ Some pretty good news 20 minutes ago, but it seems to be going very well in the Middle East with Iran. We'll know over a little bit of time. We're negotiating over the weekend. صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے معاملے میں پیش رفت حوصلہ افزا ہے، ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی ہے، مذاکرات مثبت سمت میں جا رہے ہیں، کافی نکات پر اتفاق ہو چکا، نہیں سمجھتا باقی اختلافات اتنے اہم ہیں۔ This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open, but the naval blockade will remain in full force and effect, that most of the points are already negotiated and agreed to. امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ $20 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے بحال کرنے کو تیار ہے۔ امریکی اقدام کے بدلے تہران افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہوگا۔ CNN کے مطابق مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ پیر سے شروع ہو سکتا ہے۔ ایران نے افزودہ یورینیم کی بیرون ملک منتقلی کے امریکی دعووں کو سراسر جھوٹ قرار دے دیا ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ امریکی صدر نے 1 گھنٹے میں 7 دعوے کیے جو غلط تھے، وہ اس جھوٹ کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکتے۔ خبردار کر دیا کہ اگر ایران کی ناکہ بندی جاری رہی تو آبنۂ ہرمز بھی کھلا نہیں رہے گا۔ آبنۂ ہرمز میں مخصوص راستوں اور ایران کی اجازت سے ہی جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی واضح کر دیا ہے کہ افزودہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین جتنا مقدس ہے، کسی بھی صورت یورینیم کو ملک سے باہر منتقل نہیں کیا جائے گا۔ تہران جہازوں کی آمد و رفت پر کوئی فیس عائد نہیں کرے گا۔ آمد و رفت کے لیے صرف ایرانی حکام سے پیشگی اجازت درکار ہوگی۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کی الجزیرہ سے گفتگو، کہا امریکہ اور اسرائیل کی جنگی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوست ممالک کے جہاز ایرانی فوج کے ساتھ رابطے کے بعد گزر سکیں گے۔ آبنائے ہرمز کے انتظام یا سلامتی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاکستان سے اظہار تشکر، شاندار الفاظ میں تعریف کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو عظیم شخصیات قرار دیا۔ کہا فیلڈ مارشل گریٹ شخصیت ہیں، بولے میں امن کا حامی ہوں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پیغام میں بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان آنے کا اندیا بھی دیا۔ The country of Pakistan and its great prime minister and its great field marshal. He's our great field marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر، پاکستان کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا جناب صدر، پاکستان کے عوام اور فیلڈ مارشل کی طرف سے آپ کے مہربان اور شائستہ الفاظ کی دل کی گہرائی سے قدر کرتا ہوں۔ شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کا ٹویٹ بھی شیئر کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور دیگر سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں امن عمل پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے مکالمے، کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کے سفارتکاری کے ذریعے حل پر زور دیا۔
अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खित्ते में पायदार अमन का मिशन। ईरान के 3 रोजा सरकारी दौरे के दौरान ईरानी क़यादत के साथ जारी अमन अमल को आगे बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला सतह का वफ्द भी फील्ड मार्शल की मुआवनत के लिए मौजूद था। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से तफसीली बातचीत की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही से भी अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें खित्ते में पायदार अमन, सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी सफारती कोशिशों पर गौर किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कशीदगी में कमी और मुकालमे के जरिए तनाज़ात हल करने पर जोर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी क़यादत और अवाम की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मशरिक़ वस्ता के तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के पाकिस्तानी अज़्म का आगाज़ है। आलमी अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी भी जारहियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का 2 टोक पैगाम। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, मार्का हक और बुनियानुम मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। दुश्मन हमारी ताकत और महारत देकर दंग रह गया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के जहाज गिराकर नई तारीख रकम की। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मज़लूमों की हिमायत जारी रखेगा। Despite the far more complex environment, Pakistan is actively pursuing a policy of regional and global peace and has emerged as a world stabilizer. Pakistan's efforts towards world peace are acknowledged and supported by the international community. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defense Forces for his outstanding contribution and untiring endeavors toward global peace. The operation conducted by Defense Forces of Pakistan during Marka Haq were effective yet calibrated and balanced with a single aim to ensure peace with honor in line with the aspiration of our great nation. I would like to reiterate that Pakistan is a peace-loving country and strongly believe in the settlement of dispute through dialogue and diplomacy instead of force. While Pakistan has full capability of befittingly respond to any aggressor, we expect a mature stance from the adversary to resolve the issue of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir in accordance with the United Nations resolution and aspiration of Kashmiri people. आगे बढ़ते हैं। अब नए हुर्मुज़ खुलते ही आलमी मंडी में तेल के दाम गिरने लगे हैं। अमरीकी खाम तेल $83.85 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रंट क्रूड भी $90.38 फी बैरल की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तो अब नए हुर्मुज़ जैसे ही खुली, आलमी मंडी में तेल के दाम कम होने लगे हैं। अमरीकी खाम तेल $83.85 फी बैरल पर आ गया है।